السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹاپ 5 پنجاب ٹی وی۔ آج کا سیگمنٹ ہے ابن بطوطہ اور آج کا شہر ہے شیخو پورہ۔ شیخو پورہ جسے قلعہ شیخو پورہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ پاکستانی صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے۔ یہ 1607 میں مغل شہنشاہ جہانگیر نے قائم کیا تھا۔ شیخو پورہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 16واں بڑا شہر ہے اور شیخو پورہ ضلع کا صدر مقام ہے۔ یہ شہر ایک صنعتی مرکز ہے جو لاہور کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ ضلع قصور سے بھی منسلک ہے۔ شیخو پورہ شہر کی ایٹمالوجی۔ شیخو پورہ کے آس پاس کا علاقہ اس سے قبل جاٹ قبیلے کے حوالے سے وراق گڑھ اور وراق قلعے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1607 میں قائم کردہ اس شہر کا نام خود مغل شہنشاہ جہانگیر نے رکھا تھا۔ اس شہر کا پہلا نام شہنشاہ کی ایک کتاب جہانگیری میں درج ہے جس میں اس قصبے کو جہانگیر پورہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شہر کو اس کے موجودہ نام سے بھی جانا جاتا ہے جو جہانگیر کے لقب سے ملحوظ ہے جو اس قبر اعظم کی اہلیہ نے دیا تھا۔ تاریخ: مغل شہنشاہ جہانگیر نے شیخو پورہ کی بنیاد 1607 میں ابتدائی وسط مغلیہ دور کے دوران ایک اہم صوابی قصبے جندیال یا شیرہان کے پرانے شہر کے قریب رکھی تھی۔ انہوں نے قریب ہرن مینار شیخو پورہ کا سب سے مشہور مقام اور 1607 اور 1620 کے درمیان اپنے پالتو جانور ہرن کی یادگار میں ایک مینار تعمیر کیا تھا۔ تب یہ علاقہ بادشاہ کے کارگاہ کے طور پر کام آتا تھا۔ جہانگیر نے 1607 میں شیخو پورہ قلعے کی بنیاد رکھی تھی جو کہ شہر کے وسط میں واقع ہے۔ سکھ دور کا شیخو پورہ۔ مغل اتھارٹی کے اختتام کے بعد یہ شہر بھٹی قبیلے کے قبضے میں آ گیا۔ قبیلے نے علاقے پر کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی جبکہ ڈاکوؤں اور سکھوں نے اس علاقے پر تجاوزات شروع کی۔ 1797 میں درانی بادشاہ شاہ زمان نے لاہور پر قبضہ کرنے کی اپنی مہم کے دوران اس شہر اور قلعے کو مختصر طور پر اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس شہر کا قلعہ سکھ ڈاکوؤں اور انگریز سکھوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد شیخو پورہ کو بھٹیوں سے لہن سکھوں کی فوج سے دست نے سن 1799 میں قبضہ کیا۔ شیخو پورہ اس طرح سکھوں کی سکھ چاکیاں ملی ریاست کے زیر اقتدار آ گیا اور رنجیت سنگھ کی اتحادی فوج کے زیر اقتدار آیا جس نے بھٹی قبیلے کو پنڈی بھٹیاں اور جلال پورہ واپس جانے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد شیخو پورہ نے مزید کئی بار ہاتھ بدلے۔ آخر میں رنجیت سنگھ کے زیر تسلط آ گیا۔ شیخو پورہ سن 1847 تک سکھ سلطنت کے زیر اقتدار رہا۔ اس وقت انگریزوں نے اس علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ انگریزوں نے سکھ سلطنت کی آخری ملکہ مہارانی جتیندر کور کو شیخو پورہ قلعے میں 1848 تک 10 ماہ تک قید رکھا جب تک کہ اس کو بیرون ملک جلا وطنی کی مذمت کی گئی۔ برطانوی دور میں شیخو پورہ کے حالات۔ برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی کے قیام کے بعد بھٹیوں کے مال جو سکھوں نے قبضہ کر لیا تھا کو بحال کر دیا۔ دریائے چناب اور راوی کے بیچ بڑے علاقوں کو ابتدائی طور پر ایک ہی ضلع کے طور پر مستحکم کر دیا گیا اور شیخو پورہ اس کا پہلا ہیڈ کوارٹر رہا۔ یہ سن 1851 تک تھا۔ شیخو پورہ کے آس پاس کے علاقے کو 1919 میں MML کے ساتھ ضلع کا درجہ حاصل ہوا جہاں پر ان کی ایڈمنسٹریٹر اپنے خدمات انجام دیتی رہی۔ تقسیم ہند کے بعد برطانوی ہندوستان کے موقع پر سکھوں نے اس ضلع کی آبادی 19% بتائی اور اس علاقے کو مسلم اکثریت کے باوجود سکھوں نے امید ظاہر کی کہ شیخو پورہ کے شہر کو ننکانہ صاحب سے قربت ملنے پر باؤنڈری کمیشن اس علاقے کو ہندوستان کو دے دے گا جو کہ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کی جائے پیدائش کے طور پر تسلیم کی جاتی ہے۔ اس شہر کو بڑے پیمانے پر فسادات کا سامنا کرنا پڑا تھا جو کہ 1947 میں اس سے پہلے ہی لاہور میں ہوئے تھے اور اس شہر کو سکھ آبادی پاکستان اور بھارت کی نئی آزاد ریاستوں کی سرحد کا تعین کرنے والی لیڈ کلف لائن سے پہلے ہندوستان منتقل نہیں ہوئی تھی۔ سکھ آبادی نے جانے کا انتظام نہیں کیا تھا اور 31 اگست 1947 تک شہر میں پھنسے رہے۔ اس شہر کے پیچھے سعود پناہ گاہیں کیمپ میں اس سال کے اوائل میں قریبی گوجرانوالہ اور آس پاس کے دیگر علاقوں سے فرار ہونے کے بعد شہر میں آنے والے 1 لاکھ سکھ مہاجرین تھے۔ شہر میں زبردست تشدد پھیل گیا تھا اور شیخو پورہ میں 16 اگست اور 31 اگست کے درمیان سکھوں اور مسلمانوں کے مابین گوارانہ فسادات ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق ان فسادات میں 10,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شیخو پورہ کے چند مشہور مقامات: پہلا شیخو پورہ قلعہ، دوسرا ہے ہرن مینار، تیسرے نمبر پر ہے شیخو پورہ اسٹیڈیم۔